اس میں بطور خاص اس مسئلے پہ روشنی ڈالی تھی کہ دینی اعمال کے اندر ایک ہوتی ہے اصل اور ایک ہوتی ہے اس کی حیت۔ ہر عمل کی ایک اصل ہوتی ہے اور ایک اس کی حیت ہوتی ہے، جسے حیت قضائیہ کہتے ہیں۔ اصل کو ہم وہ بنیادی روح قرار دیتے ہیں جو اس عمل میں کار فرما ہوتی، وہ اس کی اوریجن ہے، اس کی وہ اسپرٹ ہے، اس کا وہ بیسک کانسیپٹ ہے، بیسک کانسیپٹ، بنیادی تصور جس پر اس عمل کو وجود ملتا ہے۔ اور پھر ایک عمل کی حیت قضائیہ ہوتی ہے، وہ اس کی فارم، اس کی شکل۔ کبھی شریعت میں کسی عمل کے لیے صرف اصل بیان کر دی جاتی ہے، اس کی حیت نہیں دی جاتی۔ وہ امت مسلمہ پر، حالات کے تقاضوں پر، حالات کے تغیرات پر اہل علم، اہل فکر، علماء، حکماء امت کے جو ہیں ان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دائرہ متعین کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس کے حدود ہیں، یہ حکم ہے، یہ مقصود ہے کہ یہ ہونا چاہیے، شکل کیا ہو یہ مختلف زمانوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے حیات کو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شریعت اصل کے ساتھ ساتھ اس کی حیات کو بھی متعین کر دیتی۔ جب کسی عمل کی حیات، اس کی فارم وہ بھی متعین کر دی جائے، فکس کر دی جائے، تو اب قیامت تک اسی ہی پر اور اسی ہی طریقے پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور اس میں تبدیلی کی اجازت پوری امت کو مل کر بھی نہیں ہوتی۔ اگر قرآن اور حدیث کسی حیات کو، فارم کو فکس کر دیں، متعین کر دیں، اب اس حالت اور شکل میں بھی تبدیلی نہیں اجازت ہوتی۔ مثلا نماز، فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اب میں دونوں کی وضاحت کر دوں۔ فرمایا اللہ کی نماز پڑھو لذکری، نماز ادا کرو، اللہ پاک نے فرمایا لوگوں نماز قائم کرو لذکری، کیوں؟ میری یاد کی خاطر۔ تو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر یہ ہوا اصل، لذکری یہ کیا ہوا؟ اصل۔ اور الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور کیف نصلی یا رسول اللہ، نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھ لو جیسے میں ادا کرتا ہوں فرائض، واجبات، ارکان، سنن، مستحبات، بس جیسے میں کرتا ہوں تم بھی میری طرح کرتے چلے جاؤ، یہ نماز کی شکل بن جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل اور حیت دونوں کو متعین فرما دی۔ سو اب کوئی شخص اس میں تبدیلی بولیے نہیں۔ میں ایک بنیادی چیز ہے پچھلی گفتگو کے تسلسل میں کہ میں آپ کے ذہن نشین کروا دینا چاہتا ہوں۔ اسی طرح مناسک حج ہیں، تو مناسک حج میں بنیادی بات کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی حاضری ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس استطاعت ہو وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، آ کر اللہ کے گھر کا حج کرے، یہ اس کی اصل ہے۔ اور اس کی حیات میں بہت سے مناسک داخل ہو گئے، احرام باندھنا، طواف کرنا، 7 چکر لگانا، اس شکل میں لگانا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، پھر اس کے بعد مینا جانا، پھر عرفات جانا، مزدلفہ جانا، پھر عرفات جانا، مینا آنا، قربانی دینا، الاذل کے آس، یہ اس کے مناسک ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی اصل کا بھی حکم دیا اور اس کی حیات کا بھی حکم دیا۔ فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے جو مناسک اور طور طریقے ہیں وہ مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے لے لو۔ تو بنیادی بات جو میں سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ جس عمل کی اصل اور حیات دونوں معین کر دی جائیں ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔
بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اصل دے دی جاتی ہے اور ہیئت معین نہیں کی جاتی. اس کی مثال بھی احکام سے دیتا ہوں. مثلا مختلف جرائم ہیں، مختلف بعض جرائم ایسے ہیں جن پر سزا شریعت نے جرم قرار دے کر سزا بھی کہہ دی کہ اس پر سزا دی جائے، اور سزا کی حد، اس کی مقدار، اس کا طور طریقہ بھی معین کر دیا. بھئی یہ شراب پیے تو 80 کوڑے لگائے جائیں. تو شراب پر سزا دی جائے یہ اصل ہوئی، شرابی کو سزا دی جائے یہ حکم کیا ہوا؟ اصل. کتنی دی جائے؟ 80 کوڑے، یہ حیت ہو گئی. کوڑے کیسے ہوں؟ ہاتھ کہاں سے اٹھایا جائے، کندھوں سے اوپر نہ اٹھایا جائے، پیچھے سے دوڑ کے نہ آیا جائے جس طرح ماشاء اللہ کے کوڑے ہوتے ہیں. یہ شریعت کے کوڑے نہیں ہیں، ماشاء اللہ کے کوڑے. دوڑ کے آئے، ایک باقاعدہ پالا ہوا ہو مشٹنڈا اس مقصد کے لیے کہ وہ دوڑ کے آئے، پلا ہوا آ کے پوری ہمت کے ساتھ لگائے، یہ کوڑے حیت نہیں، بلکہ اس کے پوری تفصیلات وضع فرما دی. اتنے وزن کا کوڑا ہو، اس طرح نارمل طاقت سے نارمل ہاتھ اوپر اٹھا کر لگایا جائے، وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں تیل میں اس کو خوب ڈبو کے رکھا جائے. حیت معین کر دی، اب اس میں تبدیلی نہیں. جو بدکاری کرے 100 کوڑے سزا ہے، جو شادی شدہ بدکاری کرے سنسار کرنا سزا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سزا اصل ہے اور اتنے کوڑے سنساری اس شکل میں کرنا یہ اس کی حیت، فارم ہے. تو اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے، اس کی اسپرٹ اور اس کی جو ایبسٹریکٹ آئیڈیا، جو اس کا آئیڈیا ہے وہ بھی دے دیا، اور جو اس کی فارم ہے وہ بھی دے دی. اب دوسری شکل لے لیں، تعزیرات. جتنی شرعی سزائیں ہیں، کیا تعزیرات، ان کے لیے حکم دے دیا کہ یہ جرائم ہیں، ان پر سزا دی جائے. جرائم ہیں، ان پر سزا دی جائے، مگر کتنی سزا ہو، کس طریقے سے ہو، اس کو معین نہیں کیا. یہ ہر وقت کی اسلامی عدالت کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا. جب وہ جرم زیادہ سنگین ہو جائے تو شدید تر کر لو سزا، جب اس کی گریوٹی سنگینی کم ہو جائے تو سزا کم کر سکتے ہو. تو مقدار اور طریقہ رد و بدل کرتے رہنے کا، مختلف زمانوں میں تبدیل کرتے رہنے کا اختیار دے دیا، مگر بنیادی تصور کہ یہ جرم ہے اور سزا ہوگی یہ قائم کر دیا. تو حد اور قصاص یہ وہ سزائیں ہیں جن کے اندر اصل اور حیت دونوں مقرر، اور تعزیر شریعت کی وہ سزا ہے جس کے لیے اصل معین ہے مگر حیت اور مقدار معین نہیں. فرمایا وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فَاضْرِبُوهُنَّ، یہ سزا ہے مارنے کی، مگر حیت مقرر نہیں کی. یہ حکم آیا کہ عورتوں کو گھروں کے اندر، بدکار عورتوں کی اگر ایسی صورت ثابت ہو جائے تو گھر کے اندر کنفائن کرنا، سزا دینا، قید کی سزا آ گئی. اور مختلف شکلیں. تو 10 کے قریب تعزیرات قرآن سے ثابت ہیں. 10 کے قریب. کتنی؟ تو ان کی حیت معین نہیں کی گئی، اصل دی گئی ہے. اسی طرح بہت سے احکام شریعت میں ایسے ہیں جن کے کرنے کا حکم دے دیا اور طریقہ آپ پر چھوڑ دیا. یہی حاکم کا انتخاب کرنا. فرما دیا لا اسلام الا بالجماع لا جماعت الا بالامارہ. اسلام کا وجود ہی نہیں ہے جب تک اجتماعیت نہ ہو، اور اجتماعیت کا وجود ہی قائم نہیں ہوتا جب تک کوئی حاکم نہ ہو. آپ سمجھ گئے نا بات؟ جب تک کوئی حاکم نہ ہو، امیر نہ ہو. اور فرما دیا کہ لا خلافت الا عن مشورہ. حدیث پاک، خلافت اور حکومت اسلامی وہ جائز ہی نہیں جس کی بنیاد رائے دہی پر نہ ہو. جو رائے دہی پر حکومت قائم نہ ہو وہ اسلامی حکومت نہیں. جو مشاورت پر جو حکومت قائم نہ ہو وہ اسلامی خلافت. تو اصل دے دی کہ حکومت اسلامی مشاورت پر قائم ہو، رائے دہی کے طریقے پر قائم ہو، مگر رائے کس طرح لی جائے معین نہیں کیا. یہ امت پر چھوڑ دیا. ووٹ ڈالے جائیں بیلٹ باکس میں، یہ بھی جائز. ہاتھ کھڑے کیے جائیں، یہ بھی جائز. کھل کے بیعت کی لی جائے، یہ بھی جائز. ڈائریکٹ الیکشنز ہوں، یہ بھی جائز. انڈائریکٹ الیکشنز ہوں، یہ بھی جائز. پارلیمانی نظام کے لیے ہوں تب بھی جائز. صدارتی نظام کے لیے ہوں تب بھی جائز. یک ایوانی مقننہ بنے تب بھی جائز.
دو ایوانی مکننہ بائی کیمرل لیجسلیچر بنے، سینٹ اور نیشنل اسمبلی، یہ بھی جائز. تو ہیئت یعنی شکلیں اوپن چھوڑ دیں، شکلیں اوپن چھوڑ دیں کہ جو جو زمانہ تقاضا کرتا چلے. اس بنیادی اصول کو ذہن میں رکھ لیں، پھر آپ طریقے وضع کرتے چلے جائیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا انتخاب ہوا، طریقہ اور تھا. سیدنا فاروق اعظم کا ہوا. ہیئت مشاورت کی اصل مشاورت کی روح قائم رہی، مگر ہیئت بدل گئی، طریقہ اور تھا. سیدنا عثمان غنی کا وقت آیا، اصل مشاورت کی رائے دہی کی قائم رہی، مگر طریقہ بدل گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنرل الیکشنز ہوئے، 3 دن جنرل الیکشن ہوتے رہے. مرد، عورت، بوڑھا، جوان، چھوٹا بڑا، مسافر، مقیم، ہر ایک سے ووٹ، ہر ایک سے رائے طلب کی گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف چیف الیکشن کمشنر تھے اور کثرت رائے سے ان کا انتخاب ہوا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن الیکشن ہوا، ہیئت بدل گئی، ہیئت بدل گئی. سیدنا علی شیر خدا کا، تو اس میں عثمان غنی کا انتخاب پہلے ہوا اور پھر شورا بنائی گئی، پارلیمنٹ بنی. اب بات کو سمجھ گیا نا، ایک شورا تو تھی نا جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، پھر توسیع ہوئی. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا الیکشن ڈائریکٹ ہوا، بس جس طرح امریکہ کا الیکشن ہوتا ہے کہ براہ راست ہر شخص صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالتا ہے، ہر شخص براہ راست چنتا ہے صدر کو، ہر شخص ووٹ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا بیسک ڈیموکریسی کے زمانے میں کسی وقت محترمہ فاطمہ جناح اور ایوب خان کا الیکشن ہوا تھا، ڈائریکٹ ووٹ ڈالے گئے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الیکشن اس طریقے پر ہوا، اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ الیکشن کا پارلیمانی طریقے پر ہوا. پہلے شورا بنی اور شورا نے حضرت علی کو منتخب کیا، یعنی پارلیمنٹ بنی اور اس نے منتخب کیا، طریقہ بدل گیا. آپ نے فرمایا کہ یہ امر شورا پارلیمنٹ کا ہے، تو پارلیمنٹ وجود میں آئی، اس نے اپنا سربراہ منتخب کر لیا. تو میں نے آپ کو بنیادی تصور یہ دیا، اور خلافت راشدہ کا عمل امت مسلمہ کے لیے واجب ہے. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت واجب اور اسی طرح 4 خلفاء کی سنت بھی واجب. تو یہ امر شریعت ہوا نا. تو کیا اصل یہ تھی کہ مشورے سے حکومت بنے، آمرانہ طریقے سے نہ بنے، دھاندلی سے نہ بنے، ظلم سے نہ بنے، لوگوں کو رائے دہی سے محروم کر کے طاقت کے بل بوتے پر نہ بنے، رائے دہی اور مشاورت سے بنے. اصل قائم رہی، طریقے 4 کے بدلتے رہے، وقت نے جو تقاضا کیا اڈاپٹ کر لیا. اب بات کو سمجھ گئے نا. اسی طرح حضور نے فرمایا قرآن مجید کو لکھ لو، اصل موجود رہی. حضور کا زمانہ تھا، لوگ متفرق لکھتے تھے، کوئی پتوں پر لکھتا، کوئی تختی پر لکھتا، کوئی پتھر پہ لکھتا، کوئی کپڑے پہ لکھتا، مگر کتابی شکل میں جمع نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، کتابی شکل میں جمع کر دی، ہیئت بدل گئی، ہیئت بدل گئی. مگر سیدنا عثمان غنی کا زمانہ آیا، اس کی ترتیب و تدوین کا اور طریقہ اڈاپٹ کر لیا. قرآن وہی رہا بغیر تبدیلی کے، مگر ہیئت اس کی ترتیب و تدوین کی تبدیل کر دی. اعراب نہیں تھے، پہلے اعراب لگا دیے سیدنا علی شیر خدا نے. نقطے نہیں تھے، نقطے لگا دیے. غلاف نہیں چڑھتے تھے، پھر غلاف لانے لگے. ہیئت بدلتی رہی. سادہ لکھا جاتا تھا، اب منقش لکھا جانے لگا، خوبصورت. اب تاج کمپنیاں نکل آئیں، اعلیٰ خوبصورت نسخے بنانے لگے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات. ہیئت بدلتی رہی، اصل قائم رہی کہ قرآن کو لکھا جائے، یاد کیا جائے. صحابی ایک ہی طرز پہ قرآن یاد کرتے تھے، قاری صاحب بیٹھے، اب قراءت سبع آ گئی، نکلا سب کچھ اسی اصل میں سے، مگر وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ قراءات پیدا ہوتی گئی، ساتھ طریقوں پر قرآن پڑھے جانے لگے. کبھی ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے بھی قراءت سبع سنی. یہ لحن، یہ انداز، یہ اسلوب جس طرح آپ سنتے ہیں، یہ صحابہ کرام اس طریقے سے پڑھتے تھے قرآن؟ بولیے، نہیں پڑھتے تھے. حیاتیں بعد میں آئیں، پڑھنے کے کئی طریقے آ گئے، مگر اصل کہ قرآن کو خوبصورت طریقے سے پڑھو وہ قائم رہا. اس طرح آپ کی رہائشیں ہیں، مسجد کی تعمیر ہے، علوم ہیں، فنون ہیں، نظام زندگی کے ہزاروں معاملات ایسے ہیں جن میں اصل دے دی گئی کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو، مگر حیاتیں بعد میں وضع ہوتی گئیں. تو دوستو، جس عمل کا تعلق، اب میں اصول سمجھا دوں،
جس عمل کا تعلق حالات کے ساتھ بنتا ہو اس کی حیت شریعت متعین نہیں کرتی، اسے امت کی ثوابدید پر چھوڑ دیتی، اور جس پر حالات اثر انداز نہ ہونے والے ہوں اس کی حیت معین کر دی جاتی۔ اب نماز روزہ ہے، حالات جو بھی بدلتے رہیں تو کیا طریقہ نماز کا بدلنے کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ مگر حضور کے میلاد کی خوشی ہے، اس کا تعلق خوشیوں سے ہے، تقاریب سے ہے، فنکشنز کے ساتھ ہے۔ ہر دور کے فنکشن منانے کے طریقے جدا جدا، تقریب منعقد کرنے کے طریقے جدا جدا، اس کی حیات 1400 سال پہلے کے سادہ طریقے کے مطابق معین کر دی جاتی، تو اوروں کی خوشیاں ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ منائی جاتی، اور مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی سادہ طریقے سے منائی جاتی تو بڑا ظلم ہوتا۔ اس لیے حضور کی ولادت پر خوشی کا تصور دے دیا، ولادت پر خوشی کا تصور دے دیا، اور امت مسلمہ کے حال پہ چھوڑ دیا کہ صحابہ اپنے زمانے کے طریقے سے منائیں، تابعین اپنے زمانے کے طریقے سے منائیں، اگلی نسلیں اپنے زمانے کے طریقے سے منائیں، اور جب پاکستان کا دن منایا جائے، یوم آزادی منایا جائے، تو پاکستان کی تخلیق پہ جب 21 توپوں کی سلامی کا وقت آئے، تو جب وہ زمانہ آئے تو میرے مصطفیٰ کی ولادت تم بھی 41 توپوں کی سلامی سے منایا کرو۔ یعنی آپ لوگ ولیمے کرتے ہیں، ولیمہ تو شرعی چیز ہے نا، ساری شادیوں کی ناجائز تقریبات کو چھوڑ دیں، ولیمہ تو کرتے ہیں کہ نہیں دھوم دھام سے؟ کبھی اسی طرح دھوم دھام سے صحابہ نے ولیمے تو نہیں کیے، حالانکہ ولیمہ ہے عمل سنت، ہر عمل سنت، مگر اسی حیت پر پابندی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ آج بھی ولیمہ اسی طرح روکھی کھجوروں کا کیا کریں، اسی طرح روکھے جو کے کھانے کا کیا کریں۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر مگر آج ولیمہ ہے سنت، مگر اس سنت کو اتنا پھیلا کے کیا جاتا ہے اس لیے کہ منع نہیں ہے۔ تو جب ہم اپنی خوشیوں کی باری آئے تو سب کچھ لوٹا دیں، اور آقائے دو جہاں کی ولادت کی خوشی آئے تو کیوں نہ سب کچھ لوٹائیں، چراغاں کیوں نہ ہو، جھنڈیاں کیوں نہ لگیں، فضائیں معطر کیوں نہ کی جائیں، عجب سما کیوں نہ پیدا کیے جائیں، توپوں کی سلامی کیوں نہ ہو، پرچم کشائی کیوں نہ ہو، زرق برس لباس کیوں نہ پہنے جائیں، مبارک بادیاں کیوں نہ ہوں، مجلسیں محفلیں کیوں نہ ہوں، اور پورا ملک دلہن کی طرح سجا ہوا نظر کیوں نہ آئے۔ یہ طریقہ ہے خوشی منانے کا، شریعت نے پابندی نہیں لگائی، ان حیاتوں کو زمانوں پر چھوڑ دیا ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ اس حوالے